پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ حکومت کا یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے آنے والی خبروں کے مطابق ان کے خطاب سے پہلے اسمبلی میں کافی ہنگامہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے دو اور امپورٹنٹ ایشوز پہ۔ شینگن ویزاز جو ہیں، اٹلی کی ایمبیسی سے 1000 کے قریب سٹیکرز غائب ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں، اور پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں سے ہیومن سمگلنگ بہت بڑے پیمانے پر مغربی ممالک کو خاص طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بھی اسلام آباد کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر، پاکستان میں ویکسین یعنی کووڈ ویکسین کی شدت سے قلت ہے۔ ان سب باتوں پر روشنی ڈالیں گی آپ سب کی جانی پہچانی اور بہت ہی بڑھیا کمنٹیٹر محترمہ آرزو قاسمی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسلام آباد سے۔ آرزو ویلکم، آپ کو آداب، نمسکار، ست سری اکال، گریٹنگس کے جتنے اچھے ورڈز ہیں، جن کے جتنے بھی پیسفل معنی ہیں، سب آپ کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی۔ پہلے بات چیت شروع کریں گے جو آج کی ہی ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے۔ ہنگامہ بھی ہوا، چلیے وہ تو ہوتا ہے۔ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ ہنگامہ کس حد تک تھا اور ان کی تقریر کیا معنی رکھتی ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل بہت زیادہ ہنگامہ تھا۔ شروع میں بلاول بھٹو زرداری نے بات کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے، اور بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہا کہ جب قریشی صاحب ان کی گورنمنٹ میں تھے تو وہ ہر جگہ جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ گیلانی صاحب کے بجائے ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ تو وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کو وارننگ بھی دے رہے تھے کہ آپ ان کو آپ نے رکھ تو لیا ہے لیکن وہی چیز یہ دہرا بھی سکتے ہیں۔ اور کافی دیر تک یہ بحث چلتی رہی اور ایک شور مچتا رہا اسمبلی کے اندر، اور پھر کہیں جا کر پرائم منسٹر آئے اور ان سے انہوں نے بات کر پائے، ورنہ لگ یہی رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہنگامہ تھا۔ بالکل عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، اور اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں تو ایک اچھی بات ہوگی، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا۔ ہر الیکشنز کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، کہ کوئی بلیو نہیں کرتا کہ کس طرح سے ووٹ پڑے ہیں اور کیا کاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ تو اگر یہ اس کو کر لیتے ہیں تو اچھا رہے گا، لیکن عمران خان صاحب مجھے لگتا نہیں کہ یہ کر پائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آتی ہے۔ اگر یہ اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے، تو اپنی مرضی کی گورنمنٹ کیسے آئے گی۔ کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں جو آج سیشن ہوا ہے اسمبلی کا، اگر آپ باڈی لینگویج چیک کریں بلاول بھٹو زرداری کی تو بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، اور ان کے چہرے پہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کانفیڈنس تھا، بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ہٹے گی پی ٹی آئی کی تو نیکسٹ جو آنی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور ان کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے۔ جو یہاں پہ آج کل باتیں پھیلی ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ نون لیگ کے آنے کا چانسز انہوں نے کافی کم کر دیے ہیں، اور کیونکہ ابھی ہٹایا ہے تو یہ دوبارہ تو آنے دیں گے نہیں۔ دوسری پارٹی ان کے پاس پیپلز پارٹی ہی رہ گئی ہے، اور اب تو لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن بھی انہی کی ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک ہی جیسے لوگ لگ رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی بڑے لوگوں میں مایوسی آئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آلموسٹ اسی طرح کی باتیں اور ایکٹ کر رہی ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں یا کسی بات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ابھی سامنے آئی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا لے گی۔ یہ بات سب جگہ کہی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، جس سے یہ بات کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی اہم باتیں کی۔ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی نئی حکومت یا جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے
وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد سے ہی بنتی ہے. نہ صرف حکومت بلکہ وزیر اعظم بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہی آتے ہیں. آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کی جس طرح کی باڈی لینگویج ہے اس کے مطابق لگتا ہے کہ وہ بڑے شانت ہیں اور لگتا ہے کہ شاید ان کی حکومت بنے گی جیسے کہ صورتحال ہے. اب ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں جو بلاول بھٹو نے کہا تو شاہ محمود قریشی بھی تو بہت ساری پارٹیوں میں رہے لیکن اس سے کیا فرق پڑا, وہ سبھی پارٹیوں میں رہے, الٹیمیٹلی تو وہ ایک ہی پارٹی کے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ہی تھے. تو اگر وہ وزیر اعظم بھی کسی مرحلے پہ بن جائیں گے تو اس سے بھی کوئی بہت فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آفٹر آل وہ بھی تو ڈمی وزیر اعظم ہی ہوں گے جیسے کہ اکثر پاکستان کی صورتحال میں ہوتے ہیں. اور نواز شریف جیسے وزیر اعظم جب اپنا سر اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جب یہ الیکشن ریفارمز کی پھر بات کرتے ہیں, جب ہر کام ہی ڈمی ہے, ہر کام ہی آرکیسٹریٹڈ ہے, پھر الیکشن ریفارمز کا ڈیموکریسی کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ سر یہ ایک طرح سے جو لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں یا جن کو اب سمجھ آنے لگی ہے شاید ان کو تسلی دینے کے لیے ہے, کیونکہ یہ بات اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ لاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ گرا دیتی ہے. اس بات کو پیچھے لے جانے کے لیے شاید یہ بات کی جا رہی ہو. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے کہ انہیں پرائم منسٹر بنانے سے کوئی فرق پڑتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات محسوس کی گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ ان کو نہ لا رہے ہوں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ضیاء-ال-حق صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے تھے جنیجو صاحب کو اور وہ ان کو کافی بھاری پڑے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز محسوس کی گئی ہو جس کی وجہ سے ان کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا. ورنہ شاید بات چیت کرنے میں یا کوئی چیز ہینڈل کرنے میں ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ عمران خان صاحب سے بہتر ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز محسوس کی ہو اسٹیبلشمنٹ نے کہ شاید وہ کسی ایک دو باتوں پہ شاید وہ ان کے قابو نہ آئے. تو اس لیے بھی ایسے لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے اور فرنٹ پہ انہی کو لایا جاتا ہے جو ٹوٹلی ان کی بات سنیں گے اور کریں گے. اور جیسے آپ کو جیسے 71 کی وار ہمارے یہاں جو ہوئی اس کی حقیقت اب بہت سے لوگوں کو پتہ لگ گئی ہے, بہت ڈیبیٹس ہوئی ہیں, بہت انٹرنیٹ پر آ گیا ہے. تو اسی طرح سے یہ بات بھی اب ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اس کو ٹکٹ ملتا ہے, وہی پرائم منسٹر بنتا ہے اور وہی پارٹی پاور میں آتی ہے. اب یہ چیز بھی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے اور لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کافی حد تک. بہت سے لوگ تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے کئی سالوں سے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ووٹ کا, ہم دیں یا نہ دیں وہی لوگ آئیں گے جن کو یہ لائیں گے. تو یہ چیز بھی دماغوں سے ہٹانے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کی جا رہی ہو کہ الیکشن ریفارمز کیے جائیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن لگتا یہی ہے کہ کوئی بھی اپنی سیٹ آسانی سے نہیں چھوڑتا اور پاور تو کوئی بھی نہیں جانے دیتا. تو اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی کہ وہ ایک کھلا میدان دے دے جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں, اپنی مرضی کے نمائندوں کو لے کر آئیں اور اپنی مرضی کے پارٹی کو سامنے لائیں اور تاکہ یہاں پہ کچھ کام ہو سکے. ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ لوگوں کو پریشان رہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ پورے ٹائم اس میں ہی لگے رہیں کہ ہم نے یوٹیلیٹی بل دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے. باقی جو گڑبڑ گھوٹالا کر رہے ہوتے ہیں, کرپشن چل رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر تو خالی بیٹھا ہوا انسان ہی سوچے گا نا. جس کے گھر میں جس کا کچن چل رہا ہوگا وہ پھر کچھ اور سوچتا ہے. کہ جیسے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہے جو پولیٹیشنز ہیں, بعض دفعہ میں کہتی ہوں کہ ان کو آخر کیا پڑی ہے, مطلب اتنا ان کے گھر میں کھانے کو ہے, 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر انسان کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. تو پھر یہ اس میں آ جاتے ہیں, سیاست میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں یا گورنمنٹ گراتے ہیں. لیکن اسی طرح سے اگر عام آدمی کو آپ اس پرابلم سے نکال لیں گے کہ وہ اس کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہے, نہ رینٹ کی نہ فیس کی, وہ پھر ان کے کرتوت دیکھنے لگ جائے گا. اور جب وہ ان کے کرتوت پکڑے گا تو پھر ان کے لیے بچنا اور مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لوگوں کو اسی حال میں رکھتے ہیں تاکہ وہ صرف اور صرف اپنا ہی سوچتے رہیں اور اپنے ہی لیے ہی کوئی بچاؤ کا کوئی بندوبست کرتے رہیں اور ان کے کرپشن پہ نظر نہ پڑے. ابھی آپ دیکھیے گا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جائے گی تو جو کرپشن کیسز سامنے آئیں گے وہ بھی حیران کر دینے والے ہوں گے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جو لسٹ ہے پاکستان کے پولیٹیشنز میں
وہ بھی انفارچونیٹلی اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ اور میں انالائز بھی کر رہے ہیں, کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے رہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی یہ مہرے ہوتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کی لس نہیں ہے, بلکہ سم ٹائم اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, سارا پرابلم یہ سیاسی اشرافیہ میں ہے. عمران خان اس وقت بات چیت کر رہے ہیں معاف کیجیے گا پولیٹیکل ریفارمز کی, الیکشن ریفارمز کی. جب یہ سرکار میں آئے تھے تو ان کا زیادہ زور اکنامک ریفارمز کے تھا, اور انہوں نے اکنامک ریفارمز کے دعوے کیے اور وعدے کیے. دعوے یہ کیے کہ میں $200 بلین لے آؤں گا, وعدے یہ کیے کہ یہاں پہ کروڑوں جابز آ جائیں گی, کروڑوں گھر لوگوں کو ملیں گے. وہ سارے کا سارا دھرا رہ گیا. اور اس وقت پاکستان میں شاید پولیٹیکل ریفارم سے زیادہ اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہمیں کہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن دوسری طرف آپ ہی کے اسلام آباد سے ایک خبر ہے کہ عام آدمی جو پسا ہوا ہے وہ پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے. ایک خبر آئی کہ 1000 شینگن ویزاز کے اسٹیکر اٹالین ایمبیسی سے چوری ہو گئے. اور اس میں کون انوالو ہے, کیا اس میں کوئی لوکل عملہ انوالو ہے یا ایمبیسی کا اپنا ہی کوئی عملہ انوالو ہے, یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے ویسٹرن ورلڈ آنے کے لیے ایک آدمی کی جو یہ سمگلنگ کی فیس ہے وہ کوئی رفلی $50,000 سے $1,00,000 تک جاتی ہے. تو 1000 ویزا سٹیکرز کا چوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر کا ایک طرح سے وہ کاروبار تھا. اگرچہ اٹالین ایمبیسی نے کہا کہ ہم نے لگوا دیے ہیں ایئرپورٹوں پہ نوٹس کہ اس اسٹیکر نمبر کے جو لوگ پکڑے جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے جو ٹریول کرنا چاہیں. تو کیا پاکستان سے باہر نکلنے کی بے چینی لوگوں میں ویسی ہی ہے جیسی سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے؟ بالکل سر, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر جو ہے وہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, جبکہ باہر جو زندگی ہے وہ شاید یہاں سے بھی مشکل ہے. وہاں پہ بہت زیادہ ٹف کام لیا جاتا ہے اور یہاں کی طرح ریلیکس نہیں رہتے لوگ اپنی جابز پہ. جہاں تک اٹالین ایمبیسی کی بات ہے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا اٹالین ایمبیسی بہت زیادہ آنا جانا ہوا ہے, اور جو پہلے ان کے ایمبیسیڈر تھے ایڈریانو, ان کا بھی مطلب ان سے کافی دوستی تھی, اور وہ مطلب گھر میں بھی جو دعوت ہوتی تھی یا کوئی ڈنر ہے وہ ہے اس میں آیا کرتے تھے. بلکہ میں جو ٹی وی شو کیا کرتی تھی اس میں بھی وہ آئے تھے. تو فنکشنز میں بہت گئی ہوں میں اٹالین ایمبیسی. تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صرف پاکستانی یہ کام کر سکتا ہے. کوئی نہ کوئی ایمبیسی کے اندر کا یعنی کوئی اٹالین ہی اس کے ساتھ انوالو ہو, تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اتنے اندر تک کسی کی پہنچ ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ سٹیکرز کہاں رکھے ہیں, ان کی کیا ویلیو ہے, کیسے نکالے جا سکتے ہیں, ایمبیسی سے باہر کیسے لا سکتے ہیں. صرف اکیلا پاکستانی یا کوئی 2 پاکستانی 4 پاکستانی مل کے یہ نہیں کر سکتے. اس میں 100% کوئی نہ کوئی ایمبیسی کا اپنا ہی ورکر جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. اور یہاں پہ تو لوگ ابھی تک اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائیں, اور ان کو لگتا ہے یورپ جائیں گے تو بس ڈالر کمانے لگیں گے اور بہت پیسے آ جائیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن یہ چیز ابھی تک یہاں پہ چل رہی ہے, اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ جاتے ہی کوئی جاب مل جائے گی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ایمبیسی کے ایونٹس پہ جاتے ہیں یا نیشنل ڈیز پہ جاتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ان سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایمبیسیڈر کو جانتے ہیں تو آپ ہمیں ویزا لگوا دیں. کوئی کہے گا 2 ویکس کے لیے کروا دیں, کوئی کہے گا 6 ویکس کے لیے کروا دیں. لیکن یہاں پہ لوگ ابھی بھی اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جو 60s میں اور 70s میں گلف میں اور یورپ میں جو ماحول تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس جائیں گے اور بس پیسوں کی بارش ہو جائے گی, اور وہاں کی زندگی بھی کافی ٹف ہوتی ہے. اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو بالکل جنہوں نے یہ اسٹیکرز اٹھائے ہیں انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے اٹھایا ہوگا کہ چلو ہم چوری کیے ہوں گے کہ ہم آگے بیچ دیں گے. لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کا کام ہے, کیونکہ ایمبیسی میں یا کسی بھی ایمبیسی میں جو ہے وہ جہاں پہ سٹیکرز ہوتے ہیں, جہاں پہ ویزا سیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ زیادہ تر ان کا اپنا ہی سٹاف ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پاکستانی کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہوں, اور کسی ان کے اپنے جیسے کہنا چاہیے ایمبیسی کے اپنے امپلائی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا.
تو ضرور کوئی نہ کوئی اٹالین ہی اس میں انوالو ہے ہوگا. پتہ پیسے کا شوق کس کو نہیں ہوتا, لوگوں کا ایک امپریشن ہے کہ ہندوستانی پاکستانی جو ہے وہ پیسوں کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی یورپین بھی ہو سکتا ہے, کوئی امریکن کینیڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز, یہ ویکنیس تو سبھی میں ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن یہاں پہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس میں ان کی اپنا ہی کوئی ہے. آپ نے درست تجزیہ کیا کہ پاکستان سے باہر آ کے جو بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں رہا اور بہت ہی ٹف ہے زندگی. اور خاص طور پر کووڈ کے بعد کی جو سچویشن ہے, جابز پورے یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں وہ والی سچویشن نہیں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بلکہ یہ کووڈ کی بات ہی نہیں, میں تو یہاں کینیڈا میں 22 برسوں سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کے بہت ہی ہائی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں, وہ گیس اسٹیشنوں پہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی کی جابز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے اپنے فیلڈ کی جابز ہی نہیں ملتی. بہت چند لکی لوگ ہیں جن کو اپنے فیلڈ کی جاب ملتی ہے, ادروائز وہ سالہ سال تک اپنے فیلڈ کے باہر اور جابز کر رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشن ہے, لیکن پھر بھی ایک بے چینی ہے وہاں پہ. لوگوں کو صرف اور صرف وہاں پہ پیسے کی کمی کا معاملہ ہی نہیں ہے, جو سہولیات ہے زندگی کی ان کی کمی کا معاملہ بھی ہے. انسیکیورٹی ہے, جو انسیکیورٹی ٹورڈز لائف ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان میں بہت ہی ویل آف ہیں, مگر یہاں پہ آ کے وہ گیس اسٹیشنوں پہ کام کر رہے ہیں, مگر اس لیے خوش ہیں کہ ان کے بچے اسکول جاتے ہوئے کسی خطرے کا نشانہ نہیں بنتے. تو یہ بھی فیلنگ کیا آپ کو نظر آتی ہے, یا لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان سے باہر نکل کے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, صرف اور صرف زندگی کا معیار بہتر ہوتا ہے؟ سر ان لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی لائف بھی ٹف ہے, اور وہاں پہ بھی ایسے, یہاں پہ تو جب مرضی آفس گئے, جب مرضی نہیں گئے, جب مرضی شاپ بند کر دی. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بہت سختی ہوتی ہے. اگر آپ نے 9 سے 5 اگر کہا ہے 9 to 5 جاب ہے یا 9 to 5 شاپ ہے, تو وہ کھولنی ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا, یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کا بیٹا چلا گیا, میرا بیٹا یہیں پہ رہ گیا, وہ والی چیز جو ہے نا, اس چکر میں بھی بہت لوگوں نے اپنے بیٹوں کو باہر بھیج دیا ہے. اور سب کا یہی ماننا ہے, سب کا یہی خیال ہے کہ شاید وہاں جائیں گے تو بہت پیسے آئیں گے. اس کے علاوہ ایک, جیسے میں نے کہا, کمپٹیشن ہے کہ ایک فیملی میں اگر کسی چچا کا بیٹا چلا گیا ہے اور تایا کا بیٹا رہ گیا ہے, تو پھر وہ بھی ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ 2-3 میں سے ایک بیٹا تو پہنچ ہی جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ظاہر ہے جیسے جیسے گورنمنٹس چینج ہو رہی ہیں, دن گزر رہے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا رہنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. چاہے آپ لوڈ شیڈنگ کہہ لیں, آج بھی جیسے دن میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, یہاں پہ 2-3 بار لائٹ جا رہی ہے, اور ساتھ ہی مہنگائی بھی ہے, ہر طرح کے یہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہاں نہیں ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی اور طرح کے پرابلمز ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہوں گے. لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہاں چلے جائیں گے تو شاید ان کے بچے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہتر ہو جائیں گے, اور اس طرح کا پرابلم نہیں رہے گا کھانے پینے کا یا یوٹیلیٹی بلز کا. تو زیادہ تر جو لیبر کلاس ہے نا, وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں, اگر کرونا ویکسین کی جیسے آپ نے بات کی, تو وہ کرونا ویکسین نہیں مل رہی ہے, اور اسلام آباد میں جو سینٹرز بنائے ہیں وہاں پہ باہر لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں اور شور مچا رہے ہیں. تو وہ زیادہ تر لیبر کلاس ہے جو یا تو یورپ میں ہے یا پھر وہ گلف میں ہے. تو یہاں سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, اور اب کیونکہ ویکسین نہیں مل رہی تو وہ نہیں جا پا رہے واپس اپنی جابز پہ. اگر وہ نہیں پہنچیں گے ان کی جاب ختم ہو جائے گی. اور بہت سے بے روزگار بھی ہیں لوگ یہاں پر جو یہاں نہیں رہنا چاہتے, اور وہ سمجھتے ہیں وہاں جائیں گے تو انہیں تھوڑی سی صحیح لیکن کوئی جاب مل جائے گی. تھرڈ پارٹی وہ ہے جن کو یہاں تنگ کیا جاتا ہے, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں احمدیاز ہیں, جن کا رہنا یہاں پہ دوبر کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کی زندگی خراب کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ پاکستان سے نکل جائیں گے تو کم از کم کوئی ان کو انسان تو سمجھے گا, کوئی ان کو جینے کا حق دے گا, کوئی ان کے پیچھے مارنے کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوگا. یعنی یہ حال ہے یہاں پہ کہ مائنورٹیز میں, یعنی سمجھے آپ ہندو کرسچنز کو تو پھر بھی کچھ بخش دیتے ہیں تھوڑا بہت بول کے, ان کے مندر کو خراب کر کے, لیکن جو احمدیاز ہیں ان کو تو یہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, کہ شاید یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے, ان کی قبریں توڑ دیتے ہیں, اور کوئی زندہ مل جائے تو نہیں چھوڑتے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے,
میں انڈین ڈیبیٹ میں تھی تو وہاں پہ ایک جو پینلسٹ تھے وہ مجھے کہنے لگے، وہ شیعہ کہنا چاہ رہے تھے بیسیکلی، تو وہ شیعہ کے بجائے غلطی سے انہوں نے کہا کہ آردو احمدیہ ہیں، تو میں نے آن ایئر وہ چیز ان کی کریکٹ کی، میں نے کہا سر کیوں مروائیں گے آپ مجھے، میں یہاں پاکستان میں رہتی ہوں، میں احمدیہ نہیں ہوں. تو وہ چیز جو ہے نا، وہ لوگ بہت زیادہ احمدیہ جو ہے نا بہت زیادہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ جو سچویشن یہاں پر ان کی ہے جو ہم لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس طرح کے لوگ بھی جو ہے نا وہ یورپ جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی چوری کی ہوگی، یا اگر یہ چیز ٹرینڈ بن گیا تو پھر ساری ایمبیسیز کو الرٹ ہو جانا پڑے گا اور بہت زیادہ اس میں دیکھنا ہوگا. آپ نے ابھی کووڈ ویکسین کی بات کی، اس پہ بھی میں آخر میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، لیکن ابھی ہم ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے ایک نقطہ آپ سے اور جاننا چاہتے ہیں. کیا پاکستان سے نکالنے کے لیے لوگوں کو جو ہیومن سمگلنگ کے گروپس ہیں وہ اسی طرح ہی ایکٹیو ہیں یا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں؟ کیا خبریں ہیں گراؤنڈز پہ؟ سر اسی طرح سے ایکٹیو ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ اب ان کو شاید اس طرح سے سکسیس نہیں مل رہی جو پہلے تھی. پہلے بہت آسان تھا، پہلے لوگ اتنا زیادہ جاتے نہیں تھے تو اتنی زیادہ چیکنگ بھی نہیں ہوتی تھی. اب یہ کہ بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ بینک اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں، سارا بایو ڈاٹا چیک کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے، اور جو احمدیاز ہیں یہ بھی ان کو بھی شاید بتانا پڑتا ہے، ان کے پاسپورٹ میں ہوتا ہے، ان پہ بہت زیادہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ جائیں گے 15 ڈیز کا کہہ کے اور پھر واپس نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پرابلم یہی ہے کہ جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ میجورٹی جو ہے وہ واپس نہیں آتی. اگر کوئی گروپ گیا ہے تو 2-3 لوگ چلے جائیں گے اور 1-2 وہیں پہ رک جائیں گے. تو یہ کر کر کے بھی جو ہے نا پاکستان نے اپنی پوزیشن کافی خراب کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت آسانی سے نہ تو امبیسیز ویزا دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی جیسے کوئی ٹور جا رہا ہو یا کوئی ٹورسٹ گروپ جا رہا ہو، نہ ہی وہ ان کو شامل کرتا ہے. لیکن یہ چیز ابھی تک بڑھی نہیں ہے، مگر اتنی ہی ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. اور یہ لوگ ابھی تک کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے، وہ کچھ اور کرتے ہی نہیں، وہ صرف یہی جگاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نا ویزا لگ جائے کسی کا اور پھر اس کو آگے نکال دیں. اور اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں. بہت بار ہم نے ایسے لوگوں کے نام بھی سنے جن کو ہم کہنا چاہیے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، یہ ڈرامہ بنانے کے لیے اور کبھی فلم بنانے کے لیے، کبھی کوئی اور ایگزیبیشن کے نام پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک آدھ دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں. لیکن یہ چیز ہو رہی ہے. کووڈ ویکسین کی سچویشن پاکستان میں قلت ہو گئی. پاکستان زیادہ تر ویکسین چائنا سے آئی تھی، اور چائنا کی ویکسین کی پروڈکشن بہت ہے، لیکن پھر بھی قلت ہو گئی پاکستان میں، اور تعلقات بھی بہت اچھے ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ. اس وقت پاکستان میں رشیا کی سپوتنک ویکسین بھی آ رہی ہے، ایسٹرا زینیکا بھی آ رہی ہے. مجھے اور معلوم نہیں میڈرنا یا فائزر وہاں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ سائنو ویکسین جو ہے ان کی چائنا کی وہ آ رہی ہے. تو کیا جو ویکسین کی قلت ہے وہ آپ کو کچھ اس کا گیپ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کیا خبریں ہیں گراؤنڈ پہ؟ نہیں سر، ویکسین تو ابھی ان کے پاس کم ہے، اور دیکھیں کسی کو جو ہے نا کوئی بھی چیز فری میں جو دی جاتی ہے اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ جی میرے گھر میں راشن ڈال دو، پھر اس کو کہیں ایسا کرو کہ تم 3 مہینے کے لیے پورا گھر اپنے ذمہ لے لو ہر چیز. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو کچھ ویکسین فری ملی تھی، اس کے بعد ان کو ارینج کرنی پڑ رہی ہے. ان سے کئی کنٹریز، چائنا کا بھی سنا ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ اگر اور چاہیے تو پیسے دو. تو یہ چائنا سے ان کے ٹرمز اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں. چائنا ان کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، چائنا ان کی بات بھی نہیں سن رہا ہے، اور جتنے لونز یہ لے سکتے تھے ابھی تک وہ یہ لے چکے ہیں. اب ان کے یہ کہہ دینے سے کہ چائنیز ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی تو نہیں ہو جائیں گے. ان کے ساتھ ان کا ہر کسی کے ساتھ بلکہ ایک بزنس ریلیشن ہے، اور اسی کو لے کے وہ چلتے ہیں. اگر وہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کریں گے. ان کو اگر بھارت سے فائدہ ہوگا تو کل کو وہ بھارت ساتھ ملا لیں گے. لیکن انہوں نے جب فری ویکسین ملی تھی اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ کچھ بندوبست کر لیتے کہیں اور سے، یا کچھ پیسوں کا یا کچھ بھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بس آج کا دن نکل جائے، بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے رہتے ہیں جو کہتے ہیں بس آج کا دن نکل جائے، کل کی کل دیکھی جائے گی. انہوں نے وہی کیا،
اور ویکسین ہو گئی ان کے پاس ختم. اب یہ جو اپنی ویکسین کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بھی ویکسین بنا رہا ہے اور چائنا کی مدد سے بنا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ویکسین لگانے کے لیے کوئی بھی پاکستانی تیار ہوگا. پاکستانی تو ابھی چائنیز ویکسین کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں لگائیے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو پاکستان کی ویکسین جو ہے وہ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشکل ہے ان کو کہ مطلب کوئی گاؤں کے لوگ ہوں جنہیں بالکل ہی کچھ نہ پتا ہو, ان کو جا کے لگا کے ٹیسٹ کر لیں تو اور بات ہے, ورنہ جو بھی بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں یا جس کو بھی تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہے وہ پاکستان ویکسین کے اوپر تو کم از کم نہیں جائے گا. تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے جس ٹائم پہ فری مل رہی تھی اس وقت انہوں نے نہ تو فنڈز کا کوئی ارینجمنٹ کیا نہ کسی اور سے بات کی, تو obviously ختم ہو گئی ہے ویکسین. اور اب ان کو ایون مجھے سیکنڈ ڈوز کے لیے مجھے نہیں ابھی تک میسج آیا, میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے اور اس پہ وہ عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, تو بس گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ کہ لوگ بیچارے گھبرا رہے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے اور ان کو ویکسین نہیں لگی ہے اور ان کی جابس جو ہے وہ ختم ہونے پر ہے. اگر وہ ایسا کچھ نہ ہو پایا, وہ نہ جا سکے اور جابس ختم ہو گئیں تو یہاں پر ان کو اور نئی پریشانی جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کووڈ کی اس وبا کے کانٹیکس میں دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سلوشن ویکسین ہی نظر آ رہا ہے. ویکسین کی وجہ سے اب امریکہ, کینیڈا, یورپ کی مارکیٹیں کھلنا شروع ہوئی ہیں, ادروائز تو سب کا سب نظام بند پڑا تھا. پاکستان میں اگر ویکسین کی قلت کا یہی عالم رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو لائف کا اوپن اپ ہونا ہے اس میں بھی دقت ہوگی؟ اگرچہ لائف تو وہاں چل ہی رہی ہے, اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے یا کوٹ ان کوٹ خدا کے بھروسے پر ہی بیچارے چل رہے ہیں, لیکن اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی خاص طور پر دو چیزوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو انٹرنیشنل جو کسی بھی دیش کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی جب تک ویکسین نہیں ہوگی, اور دوسرا خود ان کے اپنے اندر کی لائف کا اوپن اپ ہونا ضروری نہیں ہے. تو کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ نہیں سر, مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ لیول پہ کسی قسم کی بھی کوئی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہو یا یہ کچھ سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ابھی یہ کہا یہی جا رہا ہے ہر طرف, صرف پاکستان میں نہیں سبھی جگہ, کہ یہ 4 to 6 ویکس ہیں جس میں یہ کرونا تھوڑا کم ہو گیا ہے, اور یہاں پہ تو لوگوں نے بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ لیا کہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ نہ کوئی ماسک لگا رہا ہے نہ کچھ. ہاں جنہوں نے باہر جانا ہے, جنہوں نے ٹریول کرنا ہے, صرف وہی ویکسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ ویکسین کا بندوبست کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے ڈسٹینس جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے. ان کے پاس میرے خیال ہے اس وقت یا تو اس چیز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اپوزیشن ان کے پیچھے کسی حد تک تھوڑا بہت ہے. اب تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرینڈلی ٹائپ کی اپوزیشن ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو ان کے اپنے بلنڈرز ہیں وہی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ان کے منسٹرز جو ہیں وہ ایک طرف, ایک منسٹر جیسے میں نے آپ سے بھی بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسری کنٹریز کو لون دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں, دوسری طرف یہ کبھی موٹر وے گروی رکھ رہے ہیں. ان کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, 3-3.5 سال ہو گئے ہیں, اب جو 1.5-2 سال رہ گئے ہیں اس کے اندر یہ جتنی زیادہ کمائی کر سکتے ہیں ان کے منسٹرز بھی اور گورنمنٹ کے لوگ, وہ اس میں لگے ہوئے اپنے بیگز بھرنے میں. ان کے پاس اور ٹائم ہے نہیں, تو ان کو جلد سے جلد اپنے بیگ بھرنے ہیں, اور گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے یہ سب کے سب آپ کو باہر جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے. کوئی کسی کنٹری نکل جائے گا, کوئی کسی کنٹری نکل جائے گا, اور باقی تو جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا کا یہ حال ہے کہ وہ حریم شاہ جو ٹک ٹاک سٹار ہے, اس کی شادی کو انہوں نے کئی گھنٹے کی کوریج دی, لیکن سینیٹر عثمان کاکڑ جن کو مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, ان کی نیوز یا ان کے جنازے کے لیے ان کے پاس 3 منٹ بھی پورے نہیں تھے. تو ان کی جو پریورٹیز ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہیں. ان کے خیال سے یہ چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ویکسین آئے, یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو. ان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ باقی جتنے ٹائم رہ گیا اس میں یہ اپنے بیگ بھریں اور بھاگیں.
بہت شکریہ آرزو، آپ نے ہمیں آن گراؤنڈ جو وہاں کی اس وقت کی کرنٹ ریالٹیز ہیں اس سے آگاہ کیا اور بہت ہی تفصیل سے آگاہ کیا. میں بہت ممنون ہوں اور ہمارے ویورز بھی آپ کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کا جو ان ڈیپتھ انالیسز ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ آرزو کاظمی کی. انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں تفصیلات کے ساتھ ہمیں جو گراؤنڈ سچویشن ہے اسلام آباد کی، جو کرنٹ افیئرز ہیں وہاں کے، وہ ہم تک پہنچائے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے اب جو سبسکرائبر ہیں 3 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.